صبر کے زمرے میں آتی ہے، مستقل مزاجی صبر کے زمرے میں آتی ہے. ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے، خرابیوں کو روٹ آؤٹ کرنا ہے. ہم سب انسان ہیں، کمیاں انسانوں میں معاشرے میں ہوتی ہیں، اس کو کرنا ہے. لیکن جو ڈیمیج اس چیز سے ہوا کہ بلون آؤٹ آف پروپورشن، اس ڈیمیج سے ہم بہت سے اور زاویوں سے بھی پہلے ہم بھگت رہے ہیں. بہرحال کمنگ بیک ٹو آور ینگ پیپل، وی ہیو ٹرسٹ ان یو. شہباز شریف صاحب نے جب لیپ ٹاپ اسکیم نکالی تھی جو صرف اور صرف میرٹ کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے تھے، لاکھوں لیپ ٹاپ فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے. ہاں، اس میں میرٹ میں یہ تھا کہ جس طرح اب کوٹا رکھا ہے 14% بلوچستان کے بچوں کے لیے، اس وقت اضافی کوٹا رکھا گیا تھا بلوچستان کے لیے. فی ری-امبرسمنٹ اسکیم شروع کرائی تھی ساؤتھ پنجاب کے تینوں ڈویژنز میں، بلوچستان میں، فاٹا میں، خیبر پختونخوا کے بیکورڈ ڈسٹرکٹس میں. اور ان بچوں کو 100% فی ری-امبرسمنٹ جب دی گئی تو 35 to 37% مختلف ایریاز میں انرولمنٹ بڑھ گئی تھی ماسٹرز اور ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامس میں. اور یہ اسی لیے ہو پایا تھا کہ وہ بچے جو اپنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، جب پرائم منسٹر نے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا تو وہ لوگ آگے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیکورڈ ایریاز کو زیادہ سپورٹ کرنا ہے. افرمیٹیو ایکشن پلان یو ایس اے میں بھی اسی پیرائی پہ چلتا ہے، تو اس کے اوپر ہمیشہ کام کیا گیا. تو انشاءاللہ ابھی بھی 14% کوٹا بلوچستان کے لیے رکھا ہے، اور باقی پاکستان میں جیسے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہو یا باقی چیزیں ہوں، سب کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ کوشش، یہ محنت جاری رہے گی. آپ نے دیکھا کہ جب پہلے لیپ ٹاپ میرٹ پہ تقسیم کیے گئے تھے، پاکستان دنیا کے ٹاپ ای لینسنگ کنٹریز میں آ گئی. پاکستان سے سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا. اور پھر کس کو پتا تھا کہ کووڈ آنا ہے؟ کووڈ میں اس نے بہت زیادہ مدد کی ہے پاکستان کی. اور بھی کئی حوالوں سے لیپ ٹاپ کے اوپر جو اسٹڈیز کی گئی ہیں، اس نے پاکستان کے جو یوتھ ہیں ان کو امپاور کیا. پوری دنیا میں ایک فیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا فیکٹر، جس میں دنیا پریشان ہے کہ وہ بچے جو جن کے پاس ڈیجیٹل ایکسیس نہیں ہے وہ کامیابیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس فیکٹر نے ڈیجیٹل ایکسیس کو بڑھایا. ہاں، چند بچے نے اس کا مس یوز بھی کیا ہوگا، چند لوگوں کو ضرورت نہیں تھا، انہوں نے مارکیٹ میں بیچ بھی دیا، تو زیادہ سپلائی ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں زیادہ اویلیبلٹی ہوئی. جو ضرورت مند تھا اس نے مناسب ریٹ پر سونا. حالانکہ یہ ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے نہیں بیچنا، لیکن بہرحال اس کے بڑے کنڈیوسو اس کے اثرات تھے. اور بھی جتنی اسکیمز تھیں نوجوانوں کی، اب دوبارہ اس کو فوکس کیا گیا، نوجوانوں کے قدروں کو مزید بڑھایا گیا، اور صرف مشہوری کی بجائے پریکٹیکلی کام کیا جا رہا ہے. حالانکہ ہم نے جس وقت پاکستان 2022 میں دوبارہ ملا تھا، اس وقت بہت سے معاشی چیلنجز تھے. پاکستان واز آن دا ورج آف ڈیفالٹ. طے ہو چکا تھا، لوگ تمام معاشی ماہرین اس بات پہ متفق تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور یہ صرف اعلان ہونا اس کا باقی ہے. لیکن شہباز شریف کی قیادت میں ایمانداری سے، محنت سے، خلوص سے جب کام کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹرن اراؤنڈ ہوا. معیشت نہ صرف ڈیفالٹ ہی اوارڈ ہو جاتا تو بہت بڑی بات تھی، ڈیفالٹ بھی اوارڈ ہوا، اور پاکستان بہت سی بہتری کی طرف بھی کیا الحمدللہ. تو بہرحال بہت سے اور منصوبے جس کو وکٹمائز کیا گیا. میں ایک یونیورسٹی ہے میاں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان، اس کا پنجاب میں سب سے کم میرٹ ہے. وہ ایک نوزائیدہ یونیورسٹی ہے. 2017-18 میں جب اس کو جب قائم کیا گیا تھا تو ٹیفٹا کی اور کچھ مانگے تانگے کی بلڈنگز میں اس کو قائم کر دیا گیا تھا. اس کے لیے ایک بہترین زمین دی گئی تھی، اور 2019 میں اس نے وہاں پہ منتقل ہو جانا تھا. میں جب اس کے پہلے کانوکیشن میں 2022 میں گیا تو پتہ لگا کہ 4 سال اس نئے کیمپس پہ کام اس طرح سے نہیں کیا گیا. وہ آج تک یہ 5 جن کے 2019 میں مکمل ہو جانا تھا، 2022 میں بھی ابھی تک منتقل نہیں ہوئے تھے وہاں پہ ایک کیمپس. اسی ریسٹرکٹڈ اسپیس میں وہ بڑی محدود کیپیسٹی کے ساتھ وہ یونیورسٹی چل رہی تھی. لیکن جب اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو میں میڈلز تقسیم کر رہا تھا، جتنے اسٹوڈنٹس سے میں نے پوچھا، ایوری ون، اور سب اسٹوڈنٹس اتنے سادہ تھے، اتنے مجھے پتا نظر آ رہا تھا کہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے. انہوں نے بتایا کہ مجھے فلاں ادارے میں جاب مل چکی ہے، میں اس ادارے میں کام کر رہا ہوں، میں اس جگہ پہ کام کر رہا ہوں. آج میری کسی نے کہا میں ماسٹر ٹائلز میں کام کر رہا ہوں گجرانوالہ میں، کسی نے کہا میں پاک عرب ریفائنری ملتان میں کام کر رہا ہوں.
اور کسی نے کہا کہ میں دوسرے ملکوں میں کام کر رہا ہوں. ایک بچہ آیا, اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ کہاں جاب کر رہے ہیں؟ کہتا ہے میں جاب نہیں کر رہا. مجھے اس کو جاب ملی نہیں ہوگی. کہتا ہے مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے, میرا اپنا ای کامرس کا اور انٹرپرینورشپ اور اپنا آئی ٹی بزنس ہے. تو بہرحال 3 ایسے والدین آئے وہاں پہ کہ ان سے ایک خاتون تھی, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اس وقت بہت خوشی سے بتایا کہ چائنا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور اس کو اتنا اچھا اسٹائپینڈ اور اسکالرشپ ملتی ہے چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے, تو یہاں سے یونیورسٹی سے پڑھ کے گیا اور وہاں پہنچے. ایک صاحب ہے, انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں آ سکا کیونکہ سعودی عرب میں اس کی بہت اچھی جاب ہے, اور خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اتنی اچھی جاب ہے, اس یونیورسٹی نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہمارا بیٹا وہاں پہنچے. ایک اور صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا سنگاپور میں اس کی بہت اچھی جاب ہے, وہ کام کر رہے, بڑے مطمئن تھے. تو یہ یونیورسٹیز جن کو کیپیسٹی, آپ نے دیکھا اسلامی یونیورسٹی کی جو کیپیسٹی ایڈ ہوئی, کیوں ایڈ ہوئی کیپیسٹی, کیوں کر سکے تھے؟ پی ٹی آئی کے دور میں تو زبانی دعوے ہوئے کہ اربوں روپے دے رہے ہیں, ان سے پوچھیں کتنے پیسے ملے. 2014 میں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جب میں فیڈرل منسٹر آف اسٹیٹ تھا ایجوکیشن کا, اور میاں نواز شریف کی پرائم منسٹر تھے, شہباز شریف یہاں پہ تھے, ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے بھی یہاں پہ منصوبے دلائے. فیڈرل گورنمنٹ نے 86 کروڑ روپے کے منصوبے جو ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو دیے, 52 کروڑ کے منصوبے جو ہے وہ بہاول نگر کیمپس کو مضبوط کیا, 72 کروڑ سے روہنگیا کیمپس جو اس کی نئی بلڈنگ بنائی گئی اور اس کو مضبوط کیا. لیکن جو منصوبے بنائے گئے بن گئے وہیں پہ روک دیا. چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز 2009 سے ہم نے کوشش کرنی شروع کی, الحمدللہ 2018 میں وہ پہلا مرحلہ اس کا مکمل ہو چکا تھا. 1000 ایکڑ پہ 2018 کے بعد اس پہ بھی فنڈنگ روک دی گئی. مجھے ایک ذمہ دار شخص نے بتایا, میں نام نہیں لوں گا, اس نے کہا کہ وہاں پہ شہباز شریف کی جو تختی لگی ہوئی ہے اس کی تکلیف ہے کہ یہ کیوں ہے تو ہماری باقی فنڈنگ بھی روک دی گئی. آپ خود تو کام نہیں کر سکتے, دوسروں کی تختیاں آپ اتار کے اپنی تختیاں لگا رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پاکستان کے عوام کی کیپیسٹی بلڈنگ اور اسٹوڈنٹس ہمارا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے. وی نیڈ مور اینڈ مور یونیورسٹیز. پوری دنیا میں ہمارا ایکسیس ٹو ٹرشری ایجوکیشن, یہ نواز شریف کو 2 سال کا موقع ملا. پہلے سال جب موقع ملا کئی نئی یونیورسٹیز بنی. پاکستان کی پہلی ویمن یونیورسٹی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میاں نواز شریف نے قائم کی. دوبارہ موقع ملا 2.5 سال کا, کئی اور ویمن یونیورسٹیز اور کئی نئی یونیورسٹیاں بنائیں. تیسری دفعہ موقع ملا 4 سال کا. ایک لمبی تعداد ہے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے اوپر انویسٹ کیا, ہمارے نوجوانوں پہ ہم نے انویسٹ کر. کسی اور کو کیوں نہیں توفیق ہوتی کہ وہ اتنی یونیورسٹیاں بنائے, یا کوئی ایک بھی یونیورسٹی بنائے؟ اوروں کو صرف نفرتیں بکھیرنا آتی ہیں, دوسروں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا آتا ہے, جھوٹے الزامات لگانا آتا ہے, اور اپنے سچے الزام اور سچے جرم بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے. بہاولپور میں بچیوں کی بہتری کے لیے ہم نے ایک منصوبہ ایک اور سوچا. بے تحاشا منصوبے ہیں بہاولپور میں, اللہ کا شکر ہے ہمارے جو یہاں پہ پلان کیے گئے, آج وہ انریچ کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. یہاں پہ 86 کروڑ کی جب آج اربوں روپے کے برابر ہے وہ گرانٹ جو 2014 میں 86 کروڑ کی دی گئی. یہاں نئے گریجویٹ اسکول آف مینجمنٹ یہاں پہ ان پیسوں سے بنا, کئی لیبس بنی, کئی جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی اور ہاسٹلس بنے. یونیورسٹی کے اندر مزید اسٹوڈنٹس آنے کی گنجائش پیدا ہوئی, ایکسپینشن کی گنجائش ہوئی, باقی کیمپسز بنے. ہم نے ایک منصوبہ اس وقت ہوم اکنامکس کالج کا بنایا, 2017 میں شروع کیا, 2019 میں اس نے مکمل ہو جانا تھا. 2018 کے وسط میں یہ بدنام زمانہ سونامی جو کہ تباہی لائی ملک کے لیے, سونامی کی طرح ہی تباہ و برباد کیا اس نے ہمارے معاشرتی اقدار کو. اس سونامی کے نتیجے میں اس پروجیکٹ کے اوپر کام سلو ڈاؤن کر دیا گیا, بالکل اسی طرح جس طرح سی پیک پہ سلو ڈاؤن کر دیا گیا, بالکل اسی طرح جس طرح 1263 میگا واٹ دنیا کا سب سے زیادہ کلین اور ایفیشینٹ حویلی بہادر شاہ کے پلانٹ کو جو پاکستان کے عوام کا تھا اس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا. اس کو 76 ارب روپے زیادہ لگے. جب 2 مہینے کے لیے حضرت شہباز کی حکومت آئی, میں نے یہاں پہ ہوم اکنامکس کالج پہ کام تیز کرایا. حضرت شہباز صاحب نے اسٹرکٹ آرڈرز دیے کہ اس کو جلدی بنانا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کا ویژن, نواز شریف کا ویژن یہی تھا پاکستان میں ترقی اور نوجوانوں کی بہتری. پھر دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی, پھر سلو ڈاؤن کر دیا گیا. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کو میں نے توجہ دلائی, انہوں نے اس کی ایس این ای اپروو کی, اور اس کے اندر باقی جو 6 کروڑ روپے رہ گئے تھے
وہ ریلیز کیے, وہ تقریباً اب وہ مکمل ہو گیا, طے ہو گیا کہ انشاءاللہ جو اگلے داخلے ہیں اس پہ داخلہ وہاں پہ کیا جائے گا, اور آج انشاءاللہ ہم اس کا افتتاح کریں گے. لیکن 2019 سے 2023 میں 4 سالوں میں یہ ہوم اکنامکس کالج بہاولپور کو جو شروع نہیں کیا گیا, اس میں جو بچیاں وہاں پہ اضافی پڑھ کے اپنی تعلیم حاصل کر سکتی تھیں وہ نہیں وہاں پہنچ سکیں. جو صرف بچیوں کا ادارہ ہوتا ہے ہوم اکنامکس کالج, ویمن امپاورمنٹ کے لیے, ویمن ایجوکیشن کے لیے جو اپنا کردار ادا کر سکتی تھیں, ان جرائم کا لہو ان کے ہاتھوں میں تلاش کر. بہاولپور جہاں پہ نواز شریف صاحب نے 4 رویا یہاں پہ ایک 40 کلومیٹر کا بائی پاس اور ایک ناردرن 4 لین کا ایک جو ہے ایکسپریس وے منظور جب کی تھی, ناردرن بائی پاس کے لیے ایکسپریس وے ختم کر دی گئی, سدرن کے لیے 4 لین کو 2 لین پہ کنورٹ کر دیا گیا, 2 لین کو بھی ایکسپریس وے کوالٹی کی بجائے عام سڑک کی طرح بنایا گیا, اور وہ بھی 4 سال میں مکمل نہیں ہوئی. ہم نے تو 11 مہینے میں شہباز شریف نے لودھراں سے خانیوال کا جو یہ روڈ تھی یہ مکمل کر کے دی تھی, اور آج بھی آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ بہترین کوالٹی کی روڈ ہے. اور آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھیں کہ مینز آف کمیونیکیشن اینڈ مینز آف ٹرانسپورٹ کیسے قوموں کو ریولوشنائز کرتی ہیں, ایکسیس پرووائڈ کرتی ہیں, کیونکہ یہ آپ کی ہماری سختی ترقی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے. تو اگر یہ موٹر وے ایکسیس سے بہاولپور کو انہوں نے کیوں محروم رکھا, 4 سال میں بھی مکمل نہ کر سکے جو 11 مہینے تھے. جب حمزہ شہباز کے 2 مہینے کا دور آیا دوبارہ اس میں حمزہ شہباز صاحب نے کام کرنا شروع کیا, اور جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام آیا تو میری توجہ دلانے پہ پرائم منسٹر کے حکم پہ دوبارہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس پہ کام شروع کیا. کچھ حصہ ایسا تھا اس لنک کا جو زمینداروں سے خریدا ہی نہیں کیا تھا ابھی تک, اس پہ روڈ کیا بنتی. انہی چند مہینوں میں اس کو خرید کے اس کو کر کے انشاءاللہ آج اس کا بھی افتتاح کر رہے ہیں تاکہ ہمارا موٹر اگرچہ وہ چھوٹی ہے, اگرچہ اس کا وہ معیار نہیں ہے جو نواز شریف نے اناؤنس کیا تھا, لیکن انشاءاللہ وہ بھی ہوگا, اور انشاءاللہ وہ بنائیں گے, اور اس کا افتتاح کرنے خود پھر پرائم منسٹر اللہ کرے گا, آئندہ موقع اللہ تعالیٰ دے گا, عوام دے گی تو وہ کریں گے. بہرحال ترقی اور ڈیولپمنٹ کا سفر آگے جاری رہنا چاہیے, اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے. ہمیں آپ کی عزت کی بھی حفاظت انشاءاللہ کرنی ہے, اور اداروں نے کرنی ہے. اور ابھی چیزیں جو ہیں میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے کہوں گا کہ وہ باز آ جائیں, اور ایسی غلط چیزیں جو کہ ایجوکیشن کو اور ویمن امپاورمنٹ کو, ویمن ایجوکیشن کے کاز کو نقصان پہنچا رہی ہیں, اور وہ آپ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا, جس پہ آپ ہمیشہ جو آپ کی عمارت قائم ہے جھوٹ پہ, لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جھوٹ دائمی نہیں ہوتا, اور انشاءاللہ سچ کے ساتھ دائمی کامیابی ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, نفرتیں نہیں کریں, اور میرٹس کے اوپر چیزیں دیکھیں, حقائق پہ دیکھیں, اور فگرس دیکھ کے اس کے مطابق کام کریں. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد اسلامیہ یونیورسٹیز. قومی عظمت کے خاص کو شرمندہ تعبیر کی کرنے کے لیے ہمارے پاس ولادت کے اندھیرے ختم کرتے ملک کے کونے کونے میں روشنی پھیلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. نوجوانوں نے سرمایہ کاری نہ صرف بہت منافع بخش بلکہ اسے قوم کے خوشحال مستقبل کے لیے بہترین طویل مدتی سرمایہ کاری کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. بہت سے بڑے ممالک نے اعلیٰ شرح کے ساتھ بڑی آبادی کے چیلنج کو اپنے نوجوانوں کو قابل مہارتوں سے بااختیار بنا کر اپنی معیشت کو تربیت دینے کے معاہدے میں تبدیل کر دی ہے. حکومت کی طرف سے یہ خصوصی کام ہے, اور حال ہی میں اس اسکیم کو وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے دوبارہ شروع کیا ہے. منسٹر بلا سود کردہ اسکیم, پرائم منسٹر یوتھ بزنس کر دے, وزیر اعظم یوتھ ٹریننگ اسکیم. فی الحال یہ اسکیم پاکستان کے زیر تعلیم طلباء طالبات میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی تقسیم کے ہدف کے ساتھ شروع کی گئی. میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلباء طالبات میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کے موقع پر جناب چانسلر صاحب
گورنر صاحب پنجاب انجینئر محمد وحید الرحمان کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارا حوصلہ بڑھائے. طلباء طالبات میں لائق کی تقسیم کا عمل علم سے حصول میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے انتہائی ذہین اور قابل طلباء پیدا کر رہا ہے. میں اسلامیہ یونیورسٹی باغلپور کے طلباء طالبات کو لیپ ٹاپ کی فراہمی پر ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ جو موجودہ سینیریو جس میں سے یونیورسٹی ایک مشکل دور نازک دور سے گزر رہی ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی میں کچھ